معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ خیال اور سوچ۔ عموماً ان دونوں الفاظ کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان میں چونکہ یہ لفظ الگ الگ ہیں تو ان میں فرق ہوتا ہے۔ خیال ایسی وائبریشن یا انسپائریشن ہے جو ہمیں اپنے انر سیلف سے بھی اٹھ سکتی ہے اور خارج سے بھی آ سکتی ہے، اور اس انسپائریشن کے نتیجے میں ہمارا ذہن جب اس پر متوجہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی خد و خال بنا کے اس پر جب توجہ کرتا ہے تو اس سے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اسے سوچ کہتے ہیں۔ اب سوچ کے حوالے سے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا خیال آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ ہمارا ذہن اس میں اپنی مرضی کرتا ہے، تو وہ پہلا خیال ہوتا ہے اور وہی بعد میں سوچ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو پھر اس بات کی طرف آپ کو توجہ آپ کی مبذول ہو جائے گی کہ انسان سوچ کے راستے کا مسافر ہے۔ اس کا جو زندگی کی پیٹرن ہے وہ سوچ کا اس کا راستہ ہے، اور انسان اس کا مسافر ہے۔ ایک مقررہ وقت تک متاع حیات اور ٹھکانہ اس کو دیا گیا، اور یہ اپنی سوچ کے ساتھ اس پہ چلتا رہتا ہے۔ اب اگر سوچ میں ٹیڑھ پن، کجی یا خرابی ہو تو بالکل اسی طرح جس طرح کچے راستے پہ، اونچے نیچے کھڈوں والے راستے پہ گاڑی کا سفر بھی اور بندے کا سفر بھی مشکل ہو جاتا ہے، سوچ میں یہ ٹیڑھ پن موجود ہو تو زندگی میں ہرڈلز آتے ہیں۔ اگر سوچ کو درست کر لیا جائے، جسے بزرگان دین طرز فکر کا نام دیتے ہیں، طرز فکر اگر درست ہو جائے اور طرز فکر میں جو ذاتی منفعت اور اپنی خواہشات کا نظام ہے اس کو نکال کے فی سبیل اللہ والی طرز اپنائی جائے، یعنی ریوارڈ لیس ہو کے کام کرنے کی طرز بنائی جائے، تو پھر ہماری اس زندگی کا جو سفر ہے وہ بالکل اسی طرح سے آسان ہو جاتا ہے جیسے سڑک ہموار ہو تو گاڑی کا سفر آسان، سڑک ناہموار ہو تو جمپ کھڈے آتے ہیں، وہی سڑک جب میٹل روڈ بن جائے تو گاڑی کی سپیڈ اور ہوتی ہے، اسی سڑک کو جب ہائی وے بنا لیا جائے تو گاڑی کا سفر اور سا ہوتا ہے، اور اسی سڑک کو اگر موٹر وے کے طور پر تعمیر کر لیا جائے تو پھر زندگی کی گاڑی میں کوئی ہچکولے نہیں لگتے۔ اپنی طرز فکر کو ہم نے موٹر وے کی طرح ایسے بنانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین اور ان کے پیروکار اولیاء اللہ نے اپنی طرز فکر کو اپنایا۔ اس طرز فکر میں جو جمپس اور کھڈے آتے ہیں وہ اپنی خواہشات کے پیدا ہوتے ہیں، اور اپنی مرضی اور منفعت کے تحت بندہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور اس رکاوٹوں کو جب عبور کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، اور جہاں حق تلفی ہوگی وہاں بے چینی لازم ہوگی۔ تو خواہشات کا جتنا بھی نظام ہے یہ جب کسی بندے پر غلبہ اختیار کر لے تو وہاں وہ حق تلفی کرنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے، اور جہاں حق تلفی ہوگی وہاں بے چینی یقینی بات ہے۔ سکون اور اطمینان اسی بات میں ہے کہ ریوارڈ لیس ہو کے کام کیا جائے، تو ریوارڈ لیس ہونے کو عربی میں قرآن میں فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی سوچ اور خیال کے فرق کو اگر جان سکیں تو بہت آسانی ہوگی سوچوں کا یا طرز فکر کا درست کرنا۔ کسی ایسے بندے کے ساتھ رہنا ہے جس کی طرز فکر درست ہو چکی ہو، اور یہ سلسلہ ہر ولی اللہ کے توسط سے کسی مرشد مرید کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی طرز فکر بنا لی، وہ طرز فکر انبیاء کی طرز فکر ہے،
اور میرے بزرگوں نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ پیغمبرانہ طرز فکر یہ ہے کہ بندہ شے کی طرف دھیان جانے سے پہلے دھیان اللہ کی طرف مبذول کر لے، یہ پیغمبروں کی طرز فکر ہے۔ اور مجھے جو بات بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ پیغمبروں میں کبھی بھی کسی دور میں بھی نہ کوئی کاذب ہوا، نہ فاسق ہوا، نہ فاجر ہوا، نہ منافق ہوا، نہ مشرک ہوا۔ تو جب اتنی سی بات پہ اتنی ساری باتوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے کہ کاذب، کافر، فاسق، فاجر، یہ ساری کیفیتیں دور ہو جائیں صرف اس بات پہ کہ ہمارا دھیان شے کی طرف جانے سے پہلے دھیان اللہ کی طرف جائے، تو ہم ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سوچ اور خیال کا فرق بزرگان دین کے پاس رہتے ہوئے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور بزرگوں کی شفقت اور ان کا ساتھ عطا کیے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔